بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں۔ پاکستان اس وقت مشکل ترین معاشی حالات سے گزر رہا ہے۔ مسلسل سیاسی اور اقتصادی بحرانوں کے شکار پاکستانی عوام مضطرب ہیں اور بہتری کے شدت سے خواہاں ہیں۔ عام آدمی کی زندگی مہنگائی، بے روزگاری اور اقتصادی حالات نے مشکل تر بنا دی ہے۔ روپے کے مقابلے میں ڈالر کی مسلسل بڑھتی ہوئی قدر، مہنگائی، پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے، بجلی کے نرخوں اور اشیاء خرد و نوش کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافے کا سبب بن رہی ہے۔ پاکستان کے عام شہریوں کے لیے معیشت ہی سب سے بڑا مسئلہ ہے اور معیشت بحران کا شکار ہے۔ عام شہریوں کی گزر بسر مشکل ہو چکی ہے۔ ایک طرف یہ حالات اور دوسری طرف سیاستدانوں کی اقتدار کے لیے رسا کشی جاری ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ فوری توجہ اقتصادی بحالی پر دی جائے یا سیاسی استحکام پر۔ حقیقت یہ ہے کہ جدید دور کی کسی بھی ریاست میں سیاست اور معیشت آپس میں جڑی ہوتی ہیں اور اسے پولیٹیکل اکانومی یعنی سیاسی معیشت کہا جاتا ہے۔ ان میں سے اگر ایک مضبوط اور دوسری کمزور ہو، یہ بالعموم ممکن نہیں ہوتا۔ پاکستان ایک جوہری طاقت ہونے کے باعث عسکری طور پر تو مضبوط ہے، مگر سیاسی معیشت عسکری پالیسیوں سے بھی ایک حد تک جڑی ہوئی ہے۔ فوج کو سیاسی معاملات سے کنارہ کشی کر کے اپنی پیشہ ورانہ آئینی ذمہ داریوں پر توجہ مرکوز کرنی چاہیے۔ البتہ جب تک آئینی حدود کے اندر رہتے ہوئے جب تک فوج، عدلیہ اور نوکر شاہی سیاسی معیشت کا استحکام یقینی بنانے کے لیے کمر بستہ نہیں ہوں گے، سیاسی عدم استحکام اور معاشی زوال دونوں پر قابو پانا مشکل ہوگا۔ آج ہمارے پڑوسی ممالک معاشی ترقی کی نئی منزلیں طے کر رہے ہیں۔ چین کو ہی دیکھ لیجئے۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے حال ہی میں چین کے دورہ کے دوران تاریخی معاہدے کیے۔ اسی طرح دیگر عرب ریاستوں کا معاشی جھکاؤ بھی چین کی طرف ہو رہا ہے۔ آپ کو شاید یہ جان کر حیرت ہوگی کہ پاکستان وہ واحد ملک تھا کہ چین کے لوگوں نے جس کے ذریعے دنیا کو دیکھنا شروع کیا۔ PIA پہلی انٹرنیشنل ایئر لائن تھی جو چین کی سرزمین پر اتری۔ اس لینڈنگ پر پورے چین میں جشن کا سماں تھا۔ پاکستان نے فیلڈ مارشل ایوب خان کے دور میں چین کو 3 جہاز فروخت کیے۔ ان میں سے ایک جہاز چین کے مقبول سیاسی رہنما ماؤ زے تنگ کے زیر استعمال تھا۔ اس جہاز پر آج بھی کورٹیسی بائی پاکستان لکھا ہے۔ پاکستان پہلا ملک تھا جس نے چینی مصنوعات درآمد کرنے کی اجازت دی۔ پاکستان نے چین کے مسلمانوں کو حج اور عمرے کی سہولت بھی مہیا کی۔ چین کے حاجی بسوں کے ذریعے پاکستان پہنچتے تھے اور پاکستان انہیں جہازوں کے ذریعے حجاز مقدس تک پہنچانے کا بندوبست کرتا تھا۔ ایک وہ وقت بھی تھا کہ پاکستان کے ویزے کا حصول چین کے لوگوں کی سب سے بڑی خواہش ہوا کرتا تھا، لیکن یہ چین 46 ارب ڈالر کے منصوبے لے کر پاکستان آتا ہے تو ہم اسے اپنی تاریخ کا اہم ترین واقعہ قرار دیتے ہیں۔ چین آگے نکل گیا جبکہ ہم معاشی لحاظ سے ہم ہر روز ایک دم پیچھے جاتے گئے۔ وجہ یہ کہ ہر ارباب اختیار نے جی بھر کے اس ملک کو لوٹا، دولتیں باہر منتقل کیں اور رقوم کو لفظوں کے گورکھ دندنوں کا لالی پاپ دے کر کنگال کرتے گئے۔ ہمارے پاس خلافت راشدہ کے رہنما اصول تھے لیکن انہیں کبھی عمل میں نہیں لائے۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کی اشرافیہ اسلام کی صداقت و امانت کے سنہری ضابطوں سے آری ہیں، لیکن ہم نے کبھی چین کی اس ترقی کی وجوہات تلاش کرنے کی کوشش کی اور نہ ہی اپنے زوال کے شواہد اکٹھے کیے۔ آج چین ترقی یافتہ چین بن چکا ہے اور شرق سے غرب تک ہر جگہ میڈ ان چائنا کی مہر پہنچا دی ہے۔ چین نے اپنے 1.25 ارب لوگوں کو روزگار، صحت، تعلیم اور شاندار زندگی فراہم کی۔ آج مرسڈیز کاروں کا سب سے بڑا کارخانہ چین میں ہے۔ دنیا کی 36,000 ملٹی نیشنل کمپنیاں چین میں فیکٹریاں لگانے پر مجبور ہیں۔ چین کی ترقی کے 4 اصول تھے۔ چین نے کبھی دوسری اقوام کے سامنے کچکول نہیں رکھا، اس نے ہمیشہ اپنے وسائل پر انحصار کیا۔ یہ لوگ 15 گھنٹے کام کرتے ہیں اور جب کام سے فارغ ہوتے ہیں تو دوسروں کے کام میں ہاتھ بٹاتے ہیں، اور ان کی لیڈرشپ نے اپنا تن، من اور دھن قوم پر وار دیا۔ ان کے لیڈر کی میت 3 مرلے کے مکان سے نکلی اور اس لیڈر نے پوری زندگی کسی دوسرے ملک میں قدم نہیں رکھا تھا۔ ہم نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ یہ چین کی یہ 4 خوبیاں ہماری سب سے بڑی کمزوریاں ہیں۔ ہم نے کچکول کو اپنی معیشت بنا رکھا ہے، ہم دوسروں کے وسائل پر انحصار کرتے ہیں، ہم دنیا میں سب سے زیادہ چھٹیاں کرنے والے اور وقت ضائع کرنے والے لوگ ہیں، اور ہماری ساری لیڈرشپ کی جڑیں ملک سے باہر ہیں۔ ان کی اولاد
اولادیں اور گھر تک دوسرے ملکوں میں ہیں۔ کاش ہم چین کے صدر شی جن پنگ سے کہتے ہیں کہ جناب آپ ہمیں 46 ارب ڈالر کے منصوبے نہ دیں، آپ ہمیں عزت کی روٹی کھانے اور غیرت کے ساتھ زندہ رہنے کا طریقہ اور سلیقہ سکھا دیں۔ ہماری اشرافیہ نے آج تک کسی قوم، کسی ملک سے یہ ہنر سیکھنے کی کوشش ہی نہیں کی اور 75 سال سے پوری قوم کو بھکاریوں کی زندگی گزارنے پر مجبور کیا ہوا ہے۔ کاش ہم آج ہی جاگ جائیں اور اپنے قدموں پر کھڑا ہونے کا فیصلہ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان گنت اور لاتعداد وسائل سے ہمارے وطن عزیز کو مالا مال کیا ہوا ہے۔ لوگ محنتی اور ذہین ہیں، کمی ہے تو صرف اور صرف فعال، دیانتدار اور مخلص قیادت کی۔